والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى في آية أخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، جو مبشر بھی، شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں جو غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج اللہ رب العزت نے ہم سب پر یہ فضل فرمایا کہ کئی برسوں کے بعد وہ سلسلہ جو ٹوٹ گیا تھا، درمیان میں چھوٹ گیا تھا، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم فرمائے، جاری فرمائے، قبول فرمائے، اس کا اجر ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں شوق اور ذوق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کے ذریعے ہمیں کل آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت میں قرب نصیب فرمائے، یہاں تک کہ جنت میں بھی آپ کے نزدیک ہمارا رہنے کا انتظام فرمائے۔ دیکھیے، یہ مہینہ جس میں اس وقت ہم اور آپ جمع ہیں سارے عالم میں، بلکہ میں یہ کہوں کہ ساری کائنات میں اس شخصیت کا تذکرہ چل رہا ہے جو اس مہینے میں اس کائنات میں روئے زمین پر تشریف لائے۔ صدیوں سے جن کا انتظار تھا، آسمان نے نہ جانے کب سے زمین کی طرف نظریں لگائی ہوئی تھیں کہ وہ کب آئیں گے، جن کے آنے کی بشارتیں موجود ہیں، جن کے آنے کے وعدے کیے گئے ہیں، جن کا انتظار کائنات کے ذرے ذرے کو ہے۔ بالآخر یہی مہینہ تھا، اسی مہینے کا پیر کا دن تھا، صبح کی سہانی گھڑی تھی، طلوع آفتاب سے وقت پہلے کا تھا، 22 اپریل تھی، سن 571 عیسوی تھی، اور 12 ربیع الاول
پہلا عام الفیل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ کسی شاعر نے بالکل سچ کہا، ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہوئیدہ، ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہوئیدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یوں سمجھیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن معنی ہے تو سیرت، قرآن اگر لفظ ہیں تو سیرت اس کے معنی ہے، اگر قرآن اس کی آیات ہیں تو نبی اس کی تشریح ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ دلوں میں ایمان پیدا کرنے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے، شک اور شبہات کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سیرت ہے۔ لوگوں نے آپ کی سیرت پر قلم اٹھائے ہیں اور کتابیں لکھ دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا ذکر خود عبادت ہے، ان کا تذکرہ عبادت ہے، ان کی حمد و ثنا عبادت ہے۔ جتنا بھی وقت ان کی تعریف میں گزر جائے، ان کی یاد میں گزر جائے، ان کے ارشادات سننے میں گزر جائے، وہ ہی قیمتی ہے، اور باقی تو سب کچھ بیکار ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور دریافت کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے چیزوں میں سے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب چیزوں سے پہلے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اور پھر یہ نور جہاں اللہ نے چاہا وہاں سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ جنت تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ ملائکہ تھے، نہ جنات تھے، نہ انسان تھا، نہ درخت تھے، نہ دریا تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے تختی بنائی، اور تیسرے سے عرش بنایا۔ اسی کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے اس شعر میں کہا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم کا خمیر تیار ہوا تھا، ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا ہے، روح اس میں نہیں ڈالی گئی ہے، کہ میں اس وقت خاتم النبیین تھا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا کہ جب آدم علیہ السلام کا جسم الگ تھا، روح الگ تھی، ابھی وہ تیار ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا،
اور میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان خمیر کی حیثیت میں. ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے قربت چاہی تو انہوں نے اپنا مہر طلب کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مہر کیا دوں، کیا مہر ہو؟ تو اللہ نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود شریف پڑھ دیں، یہی حضرت حوا کا مہر ہے. جب آدم علیہ السلام نے اس درخت کا استعمال کر لیا جسے بعض حضرات نے گندم اور گیہوں کہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، درخواست کی، معافی طلب کی، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما لیجیے. تو اللہ نے کہا اے آدم ابھی تو میں نے محمد کو پیدا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں کیسے جانتے ہو جو تم ان کا واسطہ دے رہے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ جب آپ نے میرے اندر روح پھونکی تھی اور روح پھونکنے کے بعد جب میں نے نظر اٹھائی تو عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں سمجھ گیا کہ جس کے نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ شامل کیا ہے وہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا، آپ کی مخلوق میں وہ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا، لہذا میں نے ان کا واسطہ دیا. اللہ نے کہا جب تم نے واسطہ ان کا دیا ہے تو پھر میں نے آپ کی توبہ قبول کر لی، اور اے آدم اگر میں محمد کو نہیں بناتا تو تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں احادیث ہے جو آپ کے مرتبے کو بتاتی ہیں. اگر میں قرآن کی آیات کو آپ کے سامنے پڑھوں اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئیں گی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا مرتبہ اور مقام آپ کو پتہ چلے. کوئی نبی زمین پر نہیں آیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہ کہا ہو کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اگر وہ تمہارے سامنے آئے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد و پیمان اور میثاق لیا اور کہا کہ دیکھو اس وقت تمہارے پاس ایک کتاب آئی ہے، حکمت آئی ہے. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا، پھر ایک نبی آئیں گے جو تصدیق کر رہے ہوں گے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم ان کی نصرت بھی کرو اور ان کی مدد بھی کرو گے. ہر نبی حضرت آدم سے لے کر ہر نبی سے عہد و پیمان لیا گیا کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ بھیج دیے جائیں تو تمہیں ان کی اتباع کرنی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے میرے اس عہد و پیمان کو پکڑ لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، اور انہوں نے اقرار کیا. تو ہر نبی سے یہ عہد و پیمان لیا گیا اور پھر ہر نبی نے اپنی امت سے یہ عہد و پیمان لیا کہ اگر وہ تمہارے درمیان آ جائیں تو پھر تمہیں ان کی مدد کرنی ہے. اور اہل ایمان سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،
تمہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان کی عزت بھی تمہیں کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے درجے اور آپ کے مقام کو قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں الگ الگ شکلوں میں بیان فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کا ذکر کیا یا ان سے خطاب کیا تو ان کا نام لے کر خطاب کیا۔ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ یا موسیٰ، موسیٰ کہہ کر خطاب کیا۔ یا ابراہیم، ابراہیم کہہ کر خطاب کیا۔ کہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ یعنی دیگر انبیاء کو نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا۔ کہیں عبد بھی ان کو کہا تو وذکر عبدنا داؤد، یعنی ان کا نام لیا۔ اس طرح لیکن جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں آپ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے یا ایھا الرسول کہا، اور کہیں آپ کو عزت کا مقام عطا کرتے ہوئے یا ایھا النبی کہا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محبوبانہ خطاب کرتے ہوئے جب آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تو یا ایھا المدثر کہا، اور جب آپ نے کمبل اوڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المزمل کہا۔ کبھی آپ کو طٰہٰ سے خطاب کیا، کبھی یاسین سے خطاب کیا۔ یہی وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کہی کہ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، غبار راہ کو جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ کیا بات کہی اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ چند احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اور کیا درجہ ہے۔ وہ نور کائنات میں منتقل ہوتے ہوتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں نمودار ہوا، اور وہ مہینہ جس میں آپ تشریف لائے وہ یہی مہینہ ہے جس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ جب آپ آئے تو پہلے آپ کا سلسلہ نسب دیکھیں۔ آپ کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد دعا کی، اے اللہ ہم تیرے گھر کو بنا چکے، وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہم دونوں کو بھی مسلمان بنا دیجئے، اور ان سے ہماری جو آگے اولاد اور نسلیں چلے ان کو بھی مسلمان بنا دیجئے۔ مسلمان کے معنی آتے ہیں، مسلم کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا، کسی کے سپرد کر دینا، اپنا سر جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم آپ کے حکموں کے سامنے پوری طرح
سرنڈر ہو جائیں اور اطاعت آپ کی قبول کر لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کے بعد اگلی دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے درمیان آپ انہی میں سے ایک رسول بھیجیے گا، ان کے درمیان انہی میں سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد سے، اور انہی میں آپ ایک رسول بھیجیں، اسی کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ یہی وہ دعا ہے کہ اللہ نے قبول فرمائی، اور اللہ رب العزت نے پھر 571 عیسوی میں، اور جس سال ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا ابرہہ کا، اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پیدا فرمایا اور آپ بھیجے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے سلسلے میں بشارت سناتے تھے اور فرمایا لوگوں کے پاس جا جا کر کہتے تھے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کر رہا ہوں میرے سامنے جو تورات ہے اس کی، ومبشرا برسول، اور میں بشارت سنا رہا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی پہلے ہی سے عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کے دادا عبد المطلب کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تھے، وہاں سے جب آئے تو مدینہ میں قیام کیا، اور مدینہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا، ایسی بستی تھی کہ جہاں وبائیں اور بیماریاں بہت پھوٹتی تھیں، خاص طور پر وہاں کا بخار بڑا مشہور تھا، اور ایسا بخار کہ وہ گردن توڑ دے اور آدمی مر جائے۔ تو حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ہیں ان کا وہیں انتقال ہو گیا مدینے کی آب و ہوا کی وجہ سے، اور وہ گھر نہیں لوٹ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ جو آپ کی والدہ ہیں حضرت آمنہ، وہ اپنے سسر عبد المطلب کے پاس پیغام بھیجتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کی امانت اللہ تعالیٰ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہے، دیکھنے کے لیے آئیے۔ وہ آئے، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا ان پر گزری ہوگی اور کیا ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک و سرور ملا ہوگا۔ وہ فوراً ان کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے خوشی میں، اور پھر وہاں سے واپس آ کر حضرت آمنہ کو دے دیا۔ 7 دن کے بعد انہوں نے دعوت کی، تمام قریش کی دعوت میں کھانا کھلایا، اور اس وقت انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پوتے کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ تو کہا کہ میں نے نام محمد رکھا ہے۔ اس نام کا کوئی شخص عرب میں موجود ہی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب کہ تم نے نیا اور نرالا نام کیسے رکھا اپنے خاندانی روایات سے ہٹ کر؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا وہ پوتا ہے جس کی شان ہی نرالی ہے، اس لیے میں نے اس کا ایسا نام رکھا ہے کہ دنیا اس کی تعریف ہی کرتی رہے اور اس کی تعریف کیا جاتا رہے، اس طرح میں نے یہ نام چنا ہے۔ اور ماں نے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام احمد رکھوں گی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ماں کے رحم میں تھے تو آپ کو فرشتے نے حکم دیا، کہا
کہ اس بچے کا نام آپ کو احمد رکھنا ہے، اور جب ولادت ہو تو آپ کو یہ کہنا ہے اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں اکیلے، ایک اکیلے کے ہر حسد کرنے والے کے شر سے۔ بالکل وہی بشارت جو حضرت حاجرہ کے پاس آئی یا حضرت سارہ کے پاس آئی، اس طرح حضرت آمنہ کے پاس بھی بشارت آئی۔ یہ میں نے بیچ میں بات درس کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، اور آپ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ اس سے پہلے جو نبی جتنے آ رہے تھے وہ حضرت اسحاق سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ تک آئے، یہ اس حضرت اسحاق کی اولاد ہیں۔ حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بیٹے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر گئی تھی۔ آپ نے عراق کے شہر بابل سے ہجرت کی تھی۔ اس زمانے میں بادشاہ نمرود تھا، اور وہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا، بہت قوت والا بادشاہ تھا۔ لہذا جب اس پہ طاقت ملی، قوت ملی، تو اس نے یہ کیا کہ اپنی ہی تصویر بنا کر اپنا ہی بت اس نے سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھ دیا، اور یہ کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ اب قوت اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، لوگ سجدہ کرنے لگے اسے دعوت دینے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے پھر ایک بت بنانے والے آزر کے گھر میں ہی ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور انہوں نے اپنے باپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو شروع کی، اور باپ کو دعوت دی، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ پھر اس نمرود کو بھی دعوت دی، اسی جلن میں اور اسی غصے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں پر کلہاڑا چلا کر ان کی بے عقلی کو ثابت کر دیا، بڑے کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر اس کی مذاق اڑائی کہ میں کیوں یہ کام کرتا، اس بڑے والے نے کر دیا ہوا، چونکہ یہ اس کا کھاتے تھے روزانہ تو اسے آج غصہ آ گیا۔ تو وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگے کہ یار یہ کہاں کر سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ کر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تو پوچھ لو اس سے اس نے کیا ہوگا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی کچھ حمد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے پھر آپ نے فرمایا کہ اجازت ہے، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھے ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب اشعار ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ نور جو جنت کے سایوں میں گھومتا رہا اور سیر کرتا رہا، پھر وہ نور زمین پر آ گیا، یہاں تک کہ آدم کی پیشانی میں آیا، پھر وہی نور وہاں سے منتقل ہوا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی موجود رہا، باقی تمام لوگ ڈبو دیے گئے، اور پھر وہی وہاں سے منتقل ہو کر آگے بڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، اور یہاں تک کہ نارے نمرود میں اسی نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ وہ اس طرح منتقل ہوتا رہا کہ پھر وہ اسماعیل کی پیشانی میں آیا یا پشت میں آیا، اور پھر وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے عدنان اور ان کے بیٹے، پھر آگے چل کر قصی، اور پھر عبد مناف، اور پھر ہاشم اور عبد المطلب اور عبداللہ تک منتقل ہوا، اور یہاں تک کہ پھر اس دنیا کو اس نے منور کر دیا اور روشن کر دیا، اور اس کے نور سے یہ پورا جہاں منور ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، میرا نام محمد ہے،
میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اللہ نے مجھے سب سے بہترین گروہ میں پیدا کیا، یعنی انسانوں کے گروہ میں مجھے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دو گروہ بنائے، ایک عربی اور ایک عجمی۔ پھر ان میں سے سب سے اچھے عرب میں مجھے پیدا کیا۔ پھر عربوں میں بہت سارے شاخیں ہوئیں اور قبیلے ہوئے، ان میں سب سے بہتر مجھے بنو ہاشم میں پیدا کیا۔ پھر بنو ہاشم کے کئی خاندان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کئی خاندانوں میں سے مجھ کو منتخب فرمایا اور سب سے بہتر میں ہوں، یعنی نسب کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی میں سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کی طرف آپ کی نسبت جاتی ہے، جن میں نے ذکر کیا کہ مشہور عدنان ہیں، پھر ان کے بعد قصی ہیں۔ قصی ہی نے پھر مکے پر قبضہ کیا، مکے کی حکمرانی ان کو ملی، انہوں نے پھر جھنڈا بنایا اور خانہ کعبہ کی خدمات اپنے میں لی۔ پھر وہ منتقل ہو کر بنی عبد مناف میں آئیں اور بنی عبد مناف سے پھر ان کی اولادوں میں آئیں، اور یہاں تک کہ پھر آپ کے جو پردادا ہیں ہاشم، ان کا نام ہاشم اسی وجہ سے پڑھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے قحط کے دور میں، غربت کے زمانے میں گوشت میں روٹی چور کر کھلائی۔ ہاشم کہتے ہیں چورا کرنے والا، تو انہوں نے روٹی چور کر گوشت میں حاجیوں کو کھلائی، تو اسی وقت سے ان کا نام ہاشم پڑا۔ پھر بنو امیہ ان سے مقابلہ کرتے رہے، جس خاندان سے ابو جہل ہے، انہوں نے کچھ چیزوں پر قبضہ کیا، تو پھر پانی پلانے کی جو ذمہ داری تھی وہ عبد المطلب کے حصے میں آئی، اور اس کے بعد یہ پھر آپ کے عبد المطلب کے جو بیٹے تھے حضرت عباس، وہ ان کے حصے میں آئی کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری انہوں نے دی۔ آپ کے والد کہ 10 بھائی اور تھے، 9 بھائی اور تھے، 10 بھائی تھے۔ عبد المطلب کہ جب 10 بیٹے ہوئے تو انہوں نے یہ منت مان لی کہ اگر 10 بیٹے میرے سامنے جوان ہو گئے تو ایک بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کر دوں۔ اب جب 10 بیٹے آپ کے جوان ہو گئے تو آپ اپنے بیٹوں کو لے کر حبل کے سامنے آئے، جو وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا۔ وہاں جو کاہن بیٹھا تھا اس سے کہا کہ بھئی مجھے ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے، تو ان کے یہاں پر وہ ڈالتے تھے قرا، اور اس میں تیر رکھے ہوئے تھے، ان تیروں پر الگ الگ چیزیں لکھی ہوئی تھیں، مختلف چیزیں ان تیروں سے وہ نکالا کرتے تھے، نسب بھی اس سے پوچھا کرتے تھے۔ ایک تیر پہ لکھا تھا منکم اور ایک تیر پہ لکھا تھا من غیرکم۔ اگر پوچھتے بھئی اس کا نسب کہ ہم میں سے ہے کسی اور سے، وہ تیر ہلاتے، اگر آ گیا منکم تو یہ تم میں سے ہے، اچھا تو اسے اپنے نسب میں شامل کر لیتے، اور اگر آیا تھا من غیرکم تو اسے نسب سے خارج کر دیتے۔ بیوقوف کی طرح آپ دیکھیے۔ تو اس طرح اور بھی چیزیں انہوں نے تیروں پر لکھ رکھی تھی۔ اب جب اس میں قرآن ڈالا گیا تو سب سے پیارے عبد المطلب کے نزدیک عبداللہ ہی تھے، قرے میں انہی کا نام آ گیا۔ بعض روایت میں لکھا ہے کہ اس وقت ان کی جو بہنیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، وہ رونے لگی ایک دم سے کہ ہمارا بھائی قربان کر دیا جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض میں لکھا ہے کہ دوسرے سردار قریش کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو سب سے بہتر، سب سے بھولا، سب سے اچھا لڑکا ہے، آپ اسی کو قربان کر دیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے منت مان لی ہے، پھر مجھے تو کرنا ہی ہے، پھر کہ جب قرے میں اس کا نام آ گیا تو کیا کروں؟ تو طے ہوا کہ بھائی
مدینہ میں ایک عورت ہے کاہنہ، کاہن کہتے ہیں غیب کی باتیں بتانے والوں۔ اس زمانے میں کتنا زور ہوگا، جب آج بھی ہے تو آپ حساب لگائیے، پورا لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے سب باتیں۔ مدینے پہنچ گئے لوگ، گھوڑے تو ان کے پاس تھے، جب پوچھا کہ وہ کاہنہ مدینے میں نہیں، پتہ چلا وہ خیبر گئی ہوئی۔ اب خیبر پہنچے تو اس نے کہا آج نہیں، صبح بتاؤں گی۔ صبح مجھ سے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، انہوں نے منت مان لی ہے اور پرے میں ان کو سڑکے کا نام آ گیا ہے، اور جو وہاں کے سرداران ہیں وہ کہہ رہے نہیں بھائی اس کو تو قربان نہیں کیا جا سکتا، آپ اس مسئلے کا حل بتائیے۔ تو اس نے کہا میں اس کا حل یہ بتاتی ہوں کہ ایک طرف آپ جو ہے عبداللہ کا نام رکھو اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھو، اگر پھر عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اور بڑھا دو، پھر نکل آئے تو پھر اس طرح بڑھاتے چلے جاؤ، جب تک کہ نام جو ہے وہ اونٹوں کا نہیں آ جائے۔ اگر وہ اونٹ جب آتے چلے جائیں تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ کو یہ اونٹ مقبول ہو گئے۔ اس طرح کرتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے، 10 کے بعد 20، 20 کے بعد 30، 100 پر جا کر اونٹوں کا پورا نکل آیا۔ سب لوگ خوش ہو گئے کہ میں نے بھی خوش ہو گئی تمام، پر ٹھیک ہے 100 اونٹ قربان کر دو عبداللہ کی جگہ۔ لیکن عبد المطلب کہہ رہے نہیں میں مطمئن نہیں ہوں گا، ایک بار اور ڈالو، پھر دوبارہ ڈالا، پھر نام اونٹوں کا ہی نکلا، پھر کہا نہیں ایک بار اور ڈالو، تیسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ ڈالا، تب بھی نام اونٹوں ہی کا آیا۔ اس وقت 100 اونٹ قربان کیے۔ اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ آپ کے والد جو ہے وہ بچ گئے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، 2 لوگ جو ذبح کیے گئے میں ان کا بیٹا ہوں۔ کون ہے وہ 2 ذبیح؟ ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی حضرت ابراہیم نے تو ان پر چھری چلا ہی دی تھی، آنکھوں پر پٹی اپنی باندھ کر چھری پوری ان پر چلا دی۔ پھر اللہ نے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، لیکن اس کو اسماعیل کو ذبح نہیں ہونا ہے، ہم نے اس کی قربانی قبول کر لی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کو فدیہ دیا ایک بہت بڑے ذبح عظیم کا، اور وہ دمبا تھا جو جنت سے لایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کنورٹ کر دیا کہ آپ اس دمبے کو قربان کر دیجئے، یہی ہمارے لیے اسماعیل کی قربانی ہے۔ اور یہاں بھی یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ حضرت عبداللہ قربان ایک طرح سے بالکل ہونے ہی والے تھے کہ ان کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 اونٹ بدلے میں قبول فرما لیے اور 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ پھر عبد المطلب نے کہا پورے اہل مکہ سے کہ جو چاہے اونٹوں کا گوشت لے جائے اور جتنا چاہے کھا جائے، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ 100 اونٹ اس دور میں، اچھا 100 اونٹ اس زمانے میں ایک انسان کا خون بہا بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی باقی رہا کہ ایک آدمی کسی نے قتل کر دیا تو اس کی دیت یا اس کا جو بدلہ تھا وہ 100 اونٹ کے برابر ہوتا تھا۔ تو اس طرح ایک جان کے بدلے میں 100 اونٹ یہاں قربان کر لیے گئے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کے ساتھ کا واقعہ جڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن یا 55 دن پہلے وہ واقعہ پیش آیا جس کو ابرہہ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ حبشے کا ایک گورنر یا وہاں کا ذمہ دار اس جلن میں کہ اس نے ایک کنیسہ تعمیر کیا تھا، عیسائیوں کا ایک گھر تعمیر کیا تھا کہ تو لوگ مکے کے مقابلے میں یہاں آنا شروع ہو جائیں، لیکن وہاں لوگ جا نہیں رہے تھے۔ تو اس نے یہ طے کر لیا کہ کیوں نہ میں اس گھر کو ہی ڈھالوں جہاں ساری دنیا کے لوگ پہنچتے ہیں۔ جب وہ گھر ہی نہیں رہے گا تو پھر اس کا رخ کریں گے میرے عبادت خانے کا سب لوگ۔ اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب اس نے زبردستی لوگوں کو ادھر بلانا شروع کر دیا، دعوت دینی شروع کی، تو وہاں کوئی عرب بھی تھا، اس عرب نے یہ کیا کہ اسی کے کنیسہ میں جا کر کے
پخانہ کر دیا، انہوں نے کہ تیرا گھر تو ہگنے کے قابل ہے، عبادت کے لائق تھوڑی ہے۔ اب جب اس کو یہ پتا چلا کہ اچھا یہ کس نے کیا، میرے کنیسہ کی توہین کر دی، معلوم ہو کہ کسی عرب نے ایسا کیا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ عربوں کا جو گھر ہے بیت اللہ جو ان کی عبادت گاہ ہے، میں اسے ہی ختم کرتا ہوں۔ وہ پھر وہاں سے چلا ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر، راستے میں کچھ عرب قبائل نے اس سے مقابلہ بھی کیا، ان میں نفیل بن عمرو بھی ہیں جو اس کے راستے میں مقابلے پر آئے لیکن مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس نے ان کو گرفتار کر لیا اور قتل جب کرنا چاہا تو نفیل نے یہ کہا کہ مجھے قتل کیوں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں تو کوئی بہتر چیز تیرے لیے ثابت ہو جاؤں اور کوئی اچھی چیز تیرے لیے پیش کر دوں۔ یہ بات سن کے اس نے ان کو ساتھ میں رکھ لیا اور گرفتار کر لیا۔ یہاں سے ہوتا ہوا پھر وہ طائف آیا، اور طائف والوں سے اس نے اہل طائف نے کچھ نے مشورہ کیا کہ بھئی اس سے مقابلہ کرو۔ باقی لوگوں نے ہتھیار ڈال دی اور یہ کہا کہ اس کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تم سے کچھ کہنے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف بیت اللہ کو ڈھانے آیا ہوں، اگر تم مقابلہ کرو گے تو میں مقابلہ کروں گا ورنہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اہل طائف نے مقابلہ نہیں کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ ہمارا ایک آدمی ہے، یہ تمہیں راستہ بتائے گا۔ اسے تاریخ میں ابو رغال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو رغال نام کا آدمی آگے بڑھا راستہ بتانے کے لیے، مگر ابھی وہ خانہ کعبہ تک لے کر نہیں آیا تھا کہ بیچ ہی میں جو ایک مقام ہے وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑائی اور وہ مر گیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت بھی عربوں کو بیت اللہ سے اتنی محبت تھی کہ گو کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکے، مگر اس ابو رغال نامی آدمی کو جس نے ابرہہ کو راستہ بتایا تھا کہ ہم بتائیں گے بیت اللہ کدھر ہو کر کے جانا ہے، اس کی قبر پر جب عرب گزرتے تھے تو پتھر مارتے ہوئے گزرتے تھے، اتنی اس سے نفرت کرتے تھے کہ یہ وہ خبیث بدبخت ملعون ہے کہ جس نے بیت اللہ کی طرف رہنمائی کی ابرہہ کے لشکر کی۔ ابرہہ جب آگے چلا تو راستے میں عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان کے اس نے اونٹ چھین لیے ان کے چرواہوں سے اور لے گیا۔ ادھر آپ کے دادا سے کچھ لوگوں نے کہا کہ مقابلہ کر لے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی پیشانی میں ایک نور سا نظر آیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا اور اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ وہ نور کیا تھا؟ وہ نور وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے التباس تھا۔ اور پھر آپ حضرت آمنہ کو خانہ کعبہ میں لے کر آئے اور وہاں سے کہا کہ تم دعا کرو، یہ تمہارے رحم میں جو بچہ ہے مجھے اس کی شان عجیب سی نظر آتی ہے، ان سے دعا کرائی اور پھر اپنے وہاں سے شان و شوکت کے ساتھ چلے۔ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور جو ان کی پیشانی میں تھا، اس کی وجہ سے ابرہہ پر ان کا ایسا رعب پڑا اور ایسی دہشت پڑی کہ وہ اس نے ان کو استقبال کیا اور عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا اور کہا جی آپ یہاں کے شریف و سردار ہیں، بتائیے کس لیے آپ یہاں آئے۔ یہی وہ جو نفیل تھے، وہ ان کے عبد المطلب کے دوست ہوا کرتے تھے جو گرفتار تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا تم میری سفارش کر سکتے ہو ابرہہ سے؟ میں اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو خود قیدی ہوں، میں کہاں بات کر سکتا ہوں، کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہاتھی وان ہے جو ہاتھیوں کو چلاتا ہے، میں اس سے کہہ سکتا ہوں یہ آپ کو لے کر کے وہاں چلا جائے گا۔ وہ پھر ان کو کے پاس لے کر گیا۔ اب ابرہہ نے کہا کہیے، کہا بھائی آپ نے میرے اونٹ غصب کر لیے ہیں، لہذا میں اپنے اونٹوں
اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو اس نے کہا کہ تم قوم کے سردار ہو اور بیت اللہ تمہاری عبادت گاہ ہے، مجھے عجیب بات ہے کہ تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو اور اس گھر کی بات نہیں کرتے جسے میں ڈھانے آیا ہوں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ سنو، اونٹ میرے ہیں، میں اس کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں۔ وہ گھر اللہ کا گھر ہے، مجھے اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی حفاظت پر قادر ہے اور تم اسے ڈھا نہیں سکتے ہو، اللہ اس کی خود حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر اس پر رعب طاری ہوا اور اس نے کہا کہ ان کے اونٹ واپس کر دو۔ اب وہ ڈھانے کے لیے جب چلا تو یہ جو نفیل بن عمرو ہے، ان میں ایک ہاتھی تھا جو ان کا ہاتھیوں کا سردار تھا، اس کا نام محمود لکھا ہے۔ اس ہاتھی کے کان پکڑ کر انہوں نے کہا کہ اے محمود، تو جانتا ہے تجھے ابراہ کس لیے لایا ہے؟ یہ تجھ سے اللہ کا گھر ڈھانے کے لیے لایا ہے، تیرے گلے میں زنجیریں ڈال کر اس کے پتھر اکھاڑے گا، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو انکار کر دے۔ یہ سنتے ہی ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور اسے اٹھانے کے لیے اس کے سر پر کلہاڑی ماری، مگر ہاتھی نے انکار کر دیا۔ اس کے جسم پر برچھے مارے، لیکن ہاتھی نے چنگھڑنا شروع کیا اور اس نے اٹھنے سے منع کر دیا۔ جب اس کو یمن کی طرف چلایا تو اٹھ کھڑا ہوا، اور جب اس کو شام کی طرف رخ کیا تو بھی وہ دوڑنے لگا، لیکن پھر جب خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ کیا تو ہاتھی پھر زمین پر بیٹھ گیا اور چنگھاڑ کر اس نے کہا کہ میں اس گھر کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابھی نظارہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ، جو وہاں نہیں سرخ سمندر کہلاتا ہے، بحر احمر، وہ چڑیاں وہاں پائی جاتی ہیں، وہاں سے پرندوں کے جھنڈ آ گئے۔ یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں ابابیل پرندہ ہے، ابابیل عربی میں پرندے کو نہیں کہتے، جھنڈ کو کہتے ہیں، مگر وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں بھی ابابیل۔ ابابیل کے معنی ہے جھنڈ۔ قرآن نے کہا طیرن ابابیل، وہ پرندے تھے جو جھنڈ کی شکل میں آئے اور آتے ہی وہ منڈلانے لگے۔ ان کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں، 2 پیروں میں، اور معمولی سی کنکریاں تھی۔ کسی نے لکھا ہے کہ مسور کے دانے کے برابر تھی یا چنے کے دانے کے برابر تھی۔ تاک کر انہوں نے ان کو ماری جو ابراہ کے لشکر کے لوگ تھے، اور جس کے کنکری پڑی گولی کی طرح اسے شوٹ کرتی چلی گئی اور وہ گرتا چلا گیا، ان کے لشکر وہ ہو گئے۔ اور ابراہ کے جب وہ لگی تو ابراہ کا جسم گلنے لگا، یعنی اس کی انگلیاں گرنا شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ ختم ہو گیا، جس کو قرآن نے کہا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، جانور جو کھا لیتا ہے، کھا کے اگر اس کو ہضم کر کے باہر نکالے جگال سے تو کیسا ہو جائے گا، اس طرح وہ ہو گئے۔ اس واقعے سے قریش کی شان اور بڑھ گئی، کیونکہ یہی خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے اس وقت، وہ بھی تھے، تو تمام لوگوں میں ان کا مقام اور بڑھ گیا۔ ٹھیک اس کے 55 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کی کوکھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ربی کے معنی عربی میں بہار کے آتے ہیں، تو ویسے بھی عرب میں بہار کا موسم تھا، موسم 2 ہوتے ہیں، خزاں اور بہار، تو یہ بہار کا موسم تھا، اس لیے اس مہینے کا نام انہوں نے ربیع الاول رکھا ہے، پہلی بہار۔ اور انگریزی سن کے اعتبار سے یہ اپریل کا مہینہ تھا، وہ بھی اپریل کا مہینہ بہار کا ہی مہینہ ہوتا ہے، تو ہر اعتبار سے گویا کہ دنیا اب تک جو پتجھڑ کے موسم سے، خزاں کے موسم سے گزر رہی تھی، اب بہاریں ہی بہاریں تھیں۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا، یعنی جب آپ کے رحم میں ہیں،
تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور اس نور نے ملک شام کے محل روشن کر دیے، اور بصرہ کے شہر اس میں روشن ہو گئے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ نور اس وقت بھی نکلا جب آپ کے رحم میں تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی ہے، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے بعد فوراً میرے جسم سے ایک نور پھوٹا، اور اس نور میں میں نے دیکھا کہ شام کے محلات اور بصرہ کے محل روشن ہو گئے، بلکہ یہ دیکھا میں نے کہ مشرق، پورا مشرق جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے، اور آسمان کی طرف آپ کا منہ تھا، اور آپ نے اس وقت اپنی زبان سے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کسریٰ کا جو محل تھا اس کے 14 برج یا کنگورے گر کے زمین پہ ٹوٹ گئے، اس میں شگاف دراڑ پڑ گئی۔ ہزاروں سال سے وہاں آتش کدہ ایک آگ روشن کی جاتی تھی، وہ آگ کی پرستش کرنے والی قوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر ولادت ہوئی اور ادھر اس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ فارس ایران کو کہتے ہیں، آج کا ایران تو چھوٹا سا ہے، اس وقت بہت بڑا تھا، دنیا کی ایک سپر پاور تھا وہ، دوسری سپر پاور روم تھا۔ ایران میں مجوسی تھے آگ کی پرستش کرنے والے، ادھر عیسائی تھے۔ یہاں کوہرام مچ گیا کہ آخر ہوا کیا ہے، یہ ہوا کیا کہ کنگرے کیسے ٹوٹ گئے، یہ ہوا کیا کہ آگ بجھ گئی جو ہم ہزاروں سال سے 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں کرتے تھے۔ اور اس وقت یہودی چلاتے ہوئے باہر نکل آئے، انہوں نے کہا کہ آج وہ شخص مبعوث ہو گیا جس کا انتظار تھا، اور اب کسریٰ کی حکومت ختم، اور آپ روم کی حکومت کے لیے موت کا پیغام۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 7 برس کی تھی، اور میں باتوں کو سمجھا کرتا تھا۔ میں اپنے گھر پر تھا کہ ایک یہودی چھت پر چڑھا، اور اس نے چیختے ہوئے کہا کہ آج آسمان میں وہ ستارہ نمودار ہو گیا، محمد کے نام کا یا احمد کے نام کا ایک ستارہ نمودار ہو چکا ہے، اے یہودیوں ادھر آؤ، ادھر آؤ، نبوت تمہارے خاندان سے گئی، نبوت تمہارے خاندان سے چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر یہ کرامات اور واقعات اور اس طرح اشارات اور پیغامات وجود میں آئے۔ گویا اب دنیا کے لیے اعلان تھا کہ اب جو آ رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے ہی ابرہہ کے لشکر کا جو حال ہوا، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ نبی کو جو آنے کے بعد جو چیز ملتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ابھی نبی کی آمد سے پہلے جو ایک معجزاتی چیز ہوتی ہے اسے ارہاس کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کمال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ابرہہ کے لشکر کو شکست ہوئی۔ تو آج کے سبق میں یہ چند چیزیں پیش آئیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عربوں کے ہاں دستور تھا، خاص طور پر جو شہری لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، 2 وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ دیہات کی آب و ہوا شہر سے بہت اچھی ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ دیہات میں جو عرب زبان ہے وہ محفوظ رہتی ہے، شہروں کی زبان مکس ہو جاتی ہے، اصل زبان دیہات میں ہی پائی جاتی ہے، شہروں میں زبان دوسرے لوگوں مل جاتے ہیں تو وہ مکس ہو جاتی ہے۔ جیسے آج ہماری اردو زبان شہروں میں آدھی انگریزی اس میں داخل ہو چکی ہے،
یعنی ہم بولتے بولتے آدھے لفظ انگریزی بول دیتے. تو عرب اس وقت اپنی زبان کا بڑا خیال کرتے تھے، یہاں تک کہ بنو امیہ کے دور تک ان کے جو اتنی بڑی سلطنتیں ہونے کے بعد بھی ان کے بچوں کی پرورش دیہات میں ہوتی تھی. ان میں ایک ولید نام کا جو بادشاہ گزرا ہے وہ دیہات میں اس کی پرورش نہیں ہوئی، تو ان میں واحد وہ ایسا شخص تھا جو عربی صحیح طریقے سے نہیں جانتا تھا. تو عرب دو وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی طرف روانہ کرتے تھے. اور آپ یہ بھی حساب لگا سکتے ہیں کہ آج جب دیہاتوں میں غربت ہے شہر کے مقابلے، تو اس زمانے کے دیہاتوں کا کیا عالم ہوگا. جب بھی غریبی ہوتی ہوگی تو وہ شہر کی طرف آتے تھے، اور شہر مکہ ایک تجارت گاہ تھا. شہر مکہ چونکہ پوری عالمی تجارت کی وہ منڈی اس وقت سے تھا. ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اس دعا کی برکت سے تمام دنیا کی تجارت کی جو پیداوار ہے وہی لائی جاتی تھی. تو اب برابر میں طائف اور وہاں کے قبیلہ حوازن، اور حوازن کی ایک شاخ تھی بنی سعد. وہاں سے حلیمہ سعدیہ چلی، اور بھی عورتیں چلی. طائف ویسے ہی سرسبز و شاداب علاقہ ہے، مدینے کی طرح باغات ہیں وہاں. اب یہ تمام عورتیں مکہ میں آ گئی، اور یہ زمانہ حضرت سعدیہ فرماتی ہیں قحط کا زمانہ تھا. بارش نہیں ہوتی، عرب کی سرزمین بغیر بارش کے ہو گیا. اس قحط کا عالم یہ تھا کہ جانور بھوکے تھے، غذا مکمل مل نہیں رہی تھی، تو ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ بھی خشک تھا. حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں کہ میرا بچہ پوری رات چیختا تھا. ان کا اپنا جو بیٹا تھا وہ پوری رات چیختا، اور میں اس کو دودھ نہیں پلا پاتی تھی، دودھ تھا ہی نہیں. بکریوں کو چارہ نہیں ملتا تو ان کے تھن سوکھے ہوئے تھے. اس حالت میں ہم عورتیں مکہ میں آئیں کہ میری اونٹنی سب سے لاغر تھی، کمزور تھی، اوروں کے پاس تھوڑی جاندار اونٹنیاں تھیں، وہ تیز چل کے وہاں پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی عورتوں نے دیکھا، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ ان کے باپ تو ہیں نہیں، تو اب ان کو لگا کہ جب باپ نہیں ہے تو ہمیں محنتانہ یا اجرت کیا ملے گی، ہدیہ اور تحفہ کہاں سے ملے گا، یہ تو ایک یتیم ہے. لہذا وہ چھوڑتی ہوئی چلی گئی. حلیمہ بھی وہاں گئی، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. سوچا کوئی اور مل جائے گا، آگے بڑھیں، یہاں تک کہ رات ہو گئی. جب رات ہوئی تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، جن کا نام حارث تھا، کہ مجھے تو کوئی بچہ ملا نہیں، تو انہیں فلاں بچے مل گئے، بس یہ کوئی رہ گیا ہے یتیم، آمنہ کا بیٹا، تو کیا کروں. شوہر سے مشورہ کر رہی ہے رات کو. پھر کہا کہ اگر خالی ہاتھ واپس جاؤں گی تو بھی بڑا برا لگے گا، عورتیں مذاق اڑائیں گی کہ اسے تو کوئی بچے ہی نہیں ملا. دیکھو غریب کی ویسی مذاق اڑائی جاتی ہے. شوہر نے کہا کہ اسی بچے کو لے لو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں خیر و برکت عطا کر دے. اب یہ وہاں پہنچی، اور پہنچ کر انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو گود میں لے لیا. خود بیان کرتی ہیں کہ گود میں لیتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے سینے میں دودھ کا ایک چشمہ ابل پڑا ہے اور ایک فوارہ ہے جو جوش مار رہا ہے. میں نے اسی وقت اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے اپنا دودھ پلایا، اور اس طرح میں نے اپنے آپ کو پایا. اور اب میں اونٹنی پہ جب آپ کو بٹھا کر کے چلتی ہوں تو اونٹنی کی چال سب سے تیز ہو گئی، اور میری اونٹنی نے دوڑنا شروع کیا کہ اس نے باقی اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اب عورتیں کہہ رہی ہیں حلیمہ یہ وہی سواری ہے تیری جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ کہاں سواری تو وہی ہے. اب یہ سوچ رہی ہے کہ آخر اس بچی ہی کا کوئی کمال ہوگا، یہ اسی کی کوئی چیز ہوگی، اسی کی کوئی برکت ہوگی. اس کے بعد پھر یہ گھر پہنچتی ہیں. جب گھر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو گھر میں بکریاں تھیں ان کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، اور شوہر کی جو نظر پڑی تو کہا حلیمہ
آنکھیں میری جو ہے دھوکہ کھا رہی ہیں یا بکریوں کے تھنیوں میں دودھ آ چکا ہے؟ کہا نہیں، تو دودھ اب جو بیٹھے دھونے کے لیے تو برتن بھر گئے۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب بکریاں ہماری چرنے کے لیے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ جدھر جاتی ادھر ہریالی ہو جاتی اور پیٹ بھر کر آتی، اور باقی لوگوں کی بکریاں بھوکے پیٹ آتی تو لوگ اپنے بچوں کو ڈانٹتے اور اپنے چرواؤں سے کہتے کہ ابے نلائقو وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ کس شخصیت کو لے کر آئی ہے اور اللہ نے اس کو کس طرح نوازا ہے۔ اس طرح 2 سال تک حضرت حلیمہ آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ اس وقت کا آپ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ داہنے دودھ سے دودھ پیا، کبھی بائیں بائیں طرف منہ نہیں لگایا، اور ایک ہی دودھ سے پیا کرتے تھے، کبھی شریک جو دودھ شریک بھائی تھے دوسرے ان کے حصے میں دخل ہی نہیں کیا۔ یہ انصاف، یہ عدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی تھا جب آپ دودھ پی رہے تھے۔ حلیمہ کی ایک بڑی بیٹی تھی، ان کا نام شیمہ تھا، وہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھیں اور کپڑے پہناتی یا ان کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے، جن کا واقعہ پھر طائف کا بھی مشہور ہے، آگے وہ اس کا ذکر آ گیا۔ اب بچہ اتنا خوش مبارک، حلیمہ اتنی خوش نصیب، ان کی برکتیں، ان کی کرامتیں، ان کی سب چیزیں دیکھ چکی۔ پھر 2 سال کے بعد مکہ لے کر گئیں، حضرت آمنہ کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد پھر بہانہ کر کے پھر لے آئیں کہ مکے کی آب و ہوا خراب ہے، یہاں کبھی بھی کچھ وہ ہو جاتا ہے، وبا آ جاتی ہے، لہذا میں پھر ان کو لے جاتی ہوں اور وہاں گاؤں میں رکھوں گی۔ تو حضرت آمنہ نے ان کو پھر اجازت دے دی، اور اس طرح وہ پھر دوبارہ سے ان کو لے آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے، عمر 4 سال کے تقریباً ہوگی یا اس سے کم و بیش، بعض نے 6 لکھی ہے، بعض نے 4، کہ وہ اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے ساتھ چلے جاتے، جیسے بچوں میں بچے چلے جاتے ہیں کھیلتے کودتے۔ اچانک 2 سفید پوش لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک طرف لے گئے۔ اب یہ جو بھائی تھا دودھ شریک، یہی بچہ ہی تھا، یہ گھبراتا ہوا اور چیختا ہوا گھر بھاگا اور اپنے ابو اور امی سے کہا کہ بھیا کو جو ہے اٹھا کے 2 لوگ لے گئے اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، میں بھاگتا ہوا آیا ہوں۔ جب یہ وہاں پر پہنچے حلیمہ اور ان کے شوہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، لیکن آپ پر تھوڑی گھبراہٹ اور کپکپی سی طاری تھی۔ ان سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا، کون تھے؟ تو آپ نے کہا کہ 2 سفید پوش آئے تھے اور اس طرح انہوں نے مجھے لٹایا، پھر میرا سینہ چاک کیا، مجھے تو اتنا ہی محسوس ہوا اور میں نے اس کے بعد کچھ نہیں دیکھا۔ اب یہ ان کو چمٹا کر اپنے سینے سے گھر لے آئے اور یہ لوگ ڈر گئے، یہ سمجھے کہ کوئی شیطان ہو، یہ ہمارے بچے پہ شیطانی اثر ہو گیا، اور اب یہ گھبرا گئی کہ خدا نخواستہ کچھ اور ہو گیا تو میں اہل مکہ کو کیا جواب دوں گی، عبد المطلب سے میں کیا کہوں گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ اب میں بچے کو آپ کو دینے کے لیے آئی ہوں، اسے آپ رکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں، تم تو شوق تھا تمہیں کو بچے کو رکھنے کا، کیا وجہ ہوئی، سچ سچ بتاؤ مجھے حقیقت کیا ہے، ایسے تم واپس تو نہیں کرتی۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ کل یہ واقعہ پیش آیا، میرے بچے نے آ کے مجھے بتایا اور تو حادثہ ہو گیا اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہوا، شاید کوئی شیطان کا اثر ہو گیا۔ تو اس وقت آمنہ نے، آپ کی والدہ نے کہا کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے بچے پر شیطان کا اثر ہو گیا؟ اس بچے پر شیطان کا کبھی اثر نہیں ہو سکتا، میں نے ایسی چیزیں اس سے دیکھی ہیں کہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ اس پر شیطان کا اثر ہوگا، ٹھیک ہے اب میں اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لے آئے اور آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ اس موقع پر عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ میں، چونکہ وہ سردار تھے تو کعبے میں ان کے لیے تخت بچھایا جاتا، مسجد بچھایا جاتا، خانہ کعبہ کی چھاؤں میں ایک تخت پڑتا، اس تخت پر عبد المطلب بیٹھتے اور ان کے بیٹے 9 بیٹے ان کے وہاں پر آس پاس ہوتے، کسی کو ان کے تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کود کر تخت پہ پہنچ جاتے تو ان کے چچا روکتے بھی کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، تو عبد المطلب کہتے ہیں نا اسے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بہت اونچی شان ہے، تو یہ میرے پاس ہی یہاں پر بیٹھے گا۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، اللہ تعالی ہم اگلے درس نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔